السلام علیکم فرینڈز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مذکر مؤنث بنانے کے طریقے پڑھیں گے۔ پہلے 2 طریقے ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں پڑھے تھے، آج ہم باقی طریقے پڑھیں گے۔ طریقہ یا اصول نمبر 3، اگر مذکر کے آخر میں یہ چھوٹیے یا الف ہو تو اسے نون سے بدل کر مؤنث بنا لیتے ہیں۔ جیسے پڑوسی سے بن گیا پڑوسن، یعنی یہ چھوٹی اے آ رہی تھی تو ہم نے اس کو نون میں تبدیل کر دیا تو یہ بن گیا پڑوسن۔ اسی طرح آگے لفظ ہے پنجابی، چھوٹیوں کو نون میں تبدیل کیا تو یہ بن گیا پنجابن۔ پھر ہے دلہا، دلہا کے آخر میں ہے آیا تو ہم نے اس کو نون میں تبدیل کر کے لفظ بنا لیا دلہن، تو یہ بن گیا دلہن وغیرہ۔ آگے ہے بعض اوقات مذکر کے آخر میں نون چھوٹی نی یا الف نون چھوٹی نی بڑھا کر مؤنث بنا لیتے ہیں۔ جیسے جادوگر، اب یہ لفظ جادوگر ہے، اس کے آگے ہم نے نون چھوٹی نی کا اضافہ کر دیا تو یہ لفظ بن گیا جادوگرنی۔ پھر ہے فقیر، اس کے آگے ہم نے نون چھوٹی نی لگائی تو یہ لفظ بن گیا فقیرنی، یعنی فقیر سے فقیرنی۔ پھر ہے نوکر، اب ہم نے اس کے آگے الف اور نون چھوٹی نی کا اضافہ کیا تو لفظ بن گیا نوکرانی، یعنی نوکر سے نوکرانی وغیرہ۔ بعض اس میں مذکر کے آخر میں ہے بڑھا کر مؤنث بنا لیتے ہیں، یعنی کچھ اسماء مذکر اسماء ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے آخر میں ہم صرف ہے لگاتے ہیں تو ان کا مؤنث بن جاتا ہے۔ جیسے شاعر سے شاعرہ، یعنی ہم نے ہے لگایا، آگے والد سے والدہ، مریض سے مریضہ وغیرہ۔ کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ مذکر بولے جاتے ہیں، یعنی کچھ اسماء ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں صرف مذکر بولا جاتا ہے، ان کے مؤنث نہیں ہوتے۔ جیسے کوا، مچھر، الو، بلبل، جگنو، خرگوش وغیرہ۔ آگے ہے اصول یا طریقہ نمبر 7، کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ مؤنث بولے جاتے ہیں۔ اوپر ہم نے پڑھے تھے وہ اسماء جو صرف ہمیشہ مذکر بولے جاتے ہیں، اب نیچے ہیں وہ اسماء جو ہمیشہ مؤنث بولے جاتے ہیں۔ جیسے چیل، گلہری، چھپکلی، بطخ، لومڑی، مچھلی وغیرہ۔ بے جان اشیاء میں بھاری اور بڑی چیزیں مذکر بولی جاتی ہیں۔ بے جان اشیاء ہمیشہ ان کو مذکر بولا جاتا ہے، جیسے پہاڑ، ٹوکرا، دریا وغیرہ، جبکہ چھوٹی اور ہلکی چیزیں مؤنث بولی جاتی ہیں۔ بھاری اور بڑی چیزیں مذکر بولی جاتی ہیں، جبکہ چھوٹی اور ہلکی چیزیں مؤنث بولی جاتی ہیں، جیسے پہاڑی، ٹوکری، ندی وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء مذکر بولے جاتے ہیں، جیسے اللہ، رحمان، رحیم، یا اللہ تعالیٰ کے باقی جو نام ہیں، جو اسماء ہیں، وہ سارے مذکر ہیں، وہ مؤنث نہیں بولے جاتے۔ آگے ہے دنوں کے نام سوائے جمعرات کے مذکر بولے جاتے ہیں، یعنی دنوں کے نام جو ہم ہفتے کے دنوں کے نام بولتے ہیں، ان میں سے سوائے جمعرات کے باقی تمام نام جو ہیں وہ مذکر ہیں، اور جمعرات جو ہے یہ مؤنث ہے۔ اس کے علاوہ ہے مہینوں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں، دنوں کے نام اور مہینوں کے نام یہ مذکر بولے جاتے ہیں۔ دریاؤں، پہاڑوں، ستاروں، سیاروں، درختوں، شہروں، ملکوں، پھلوں، رنگوں، اخباروں، رسالوں، سب کے اسماء مذکر بولے جاتے ہیں۔ زبانوں کے اسماء جیسے انگریزی، اردو، پنجابی وغیرہ مؤنث بولے جاتے ہیں، یعنی ہماری زبانوں کے نام، یعنی جتنی بھی زبانیں ہم بولتے ہیں ان کے نام جو ہیں وہ مؤنث بولے جاتے ہیں۔ آگے نمازوں، کتابوں، دالوں وغیرہ کے نام مؤنث بولے جاتے ہیں۔ سوائے چاندی کے تمام دھاتوں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں، یعنی چاندی جو ایک دھات ہے، اس کے علاوہ باقی تمام دھاتوں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں، چاندی مؤنث ہے۔ عربی کے ہے یا تے پر ختم ہونے والے تمام اسماء مؤنث بولے جاتے ہیں، یعنی عربی کے جو الفاظ ہیں جو ہے یا تے پر ختم ہونے والے ہیں یا ختم ہوتے ہیں، تمام اسماء مؤنث بولے جاتے ہیں۔ اب آگے ہمیں ایک نوٹ دیا گیا ہے، نوٹ میں ہے اردو میں بے جان اسماء کو بھی مذکر یا مؤنث سمجھ کر جملوں میں استعمال کیا جاتا ہے جو اہل زبان کے بولنے کے مطابق ہوتے ہیں۔ کچھ مذکر اور مؤنث اسماء ذیل میں دیے گئے ہیں، یعنی
اردو میں جو کچھ بے جان اسما ہیں ان کو بھی مذکر یا مؤنث سمجھ کر جملے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب نیچے ہمیں کچھ مذکر اسما دیے گئے ہیں اور کچھ مؤنث اسما دیے گئے ہیں۔ ان کو ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ان کا مطالعہ کریں گے اور پڑھیں گے۔ آپ کا کام یہاں تک تھا۔ آپ نے اس کام کا مطالعہ کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔